یہ تو لمٹ سارے کراس ہو گئے ہیں. اب اس کے اوپر سب کو نوٹس لینا چاہیے. نہ عمران خان کی بیوی کو جادوگر نہیں کہا جانا چاہیے اور نہ مریم نواز کو بگڑی ہوئی عورت کہا جانا چاہیے. جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے بہت سارے احسانات ہیں شریف فیملی کے اوپر. یعنی مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ یہ لوگ جو اس کو اٹھا کر لے کے گئے تھے وہ پاکستانی بھی نہیں تھے اور مسلمان بھی نہیں تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IR کی نیوز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات میر. پاکستانی سیاست کا پارا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے. سیاسی رہنما ایک طرف ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی کوئی سیاسی جماعت جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتی ہے. اس ساری سیاسی ہیجان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ نگار عمران ریاض خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے ابھی ریسنٹلی ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے عثمان ڈار اور جاوید علی نامی شخص کے ہمراہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ عثمان ڈار کے خلاف مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے جاوید علی کو انتہائی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو پچھلے 8 سے 10 ماہ میں جاری ہے؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ اس سے بہت گھناؤنا، گندا، غلیظ اور گھٹیا کام ہے، بےہودہ کام ہے، بے شرمی ہے، ڈٹائی ہے. اور میں بہت ساری گالیاں جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں میں یہاں پہ دینا نہیں چاہتا آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر. یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یعنی مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ یہ لوگ جو اس کو اٹھا کر لے کے گئے تھے وہ شاید پاکستانی بھی نہیں تھے اور مسلمان بھی نہیں تھے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یعنی آپ نے مردوں کو اٹھانا ہے تو اٹھائے، ان کو ننگا کرنا ہے، آپ کو شوق ہے ان کو ننگا دیکھنے کا، آپ دیکھیں. آپ نے ان کے ساتھ ٹارچر کرنا ہے، آپ کریں. آپ الٹا لٹکانا چاہتے ہیں، الٹا لٹکائیں، لٹا کے جوتے مارتے ہیں. یہ پاکستان میں بڑے عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں. ایسے ملکوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تذلیل کرتے ہیں، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس پہ ظلم کرتے ہیں. یہ میں نے نہیں سنا کہ اس کی بیوی کو اٹھا کر لائیں گے اور اسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو برہنہ کریں گے اور اس عورت کی ویڈیو بنائیں گے اور اس کو ہم وائرل کر دیں گے. سر، یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک روک سکے گا؟ یہ تو ساری لمٹس کراس ہو گئی ہیں میرے خیال میں. یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ آپ نے آدمیوں کو اٹھایا، وہ بھی انتہائی معیوب چیز تھی. آدمیوں کو اٹھایا، ان کو آپ نے ننگا کیا، ان کے ساتھ آپ نے ظلم کیا. اب آپ بچوں کو اور بیوی کو اٹھا کر لائیں گے اور بولیں گے ان کو ننگا کرو. وہ آدمی بولتا ہے پھر میں رونا شروع ہو گیا، میں ٹوٹ گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کہتے ہیں میں بول دیتا ہوں. یہ کچھ اور ہے. جنرل عاصم منیر کو اس کو سننا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کو بلا کر سننا چاہیے. چیمبر کے اندر بلائیں اس آدمی کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی، اور دونوں کو بلا کر بٹھا کر پوچھیں کہ آپ دونوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس کی انکوائری کریں. وہ کہتا ہے میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. ایک چوکیدار ہے بیچارہ. یعنی عثمان ڈار پہ وہ کیس بنانا تھا تو آپ کوئی بھی بنا دیں. آپ غداری کا بنا دیں، آپ کے پاس کاپی رائٹس ہیں. آپ بغاوت کا بنا دیں، آپ کوئی قتل ڈال دیں اس کے اوپر. 100 چیزیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. چوکیدار کو اور ذرا تھوڑا مار لیتے، کچھ اور کر لیتے. یہ کیا ہے کہ جی اس کی وائف کو لا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی کے ہم کپڑے اتاریں گے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے ہم وائرل کر دیں گے. تو وہ آدمی پھر کیسے بیچارہ، یعنی آپ اس کی بے بسی کا اندازہ کر سکتے ہیں. میں تو اس کو بولتا ہوا دیکھ کر میں ہل گیا ہوں. اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بار بار اپنے گلے کو کھنگار رہا تھا، وہ ہمت اکٹھی کر رہا تھا سانس کے ساتھ کہ میں بولوں کسی طرح. یہ دس از ناٹ ڈن. یہ پاکستان کے آرمی چیف کو، پاکستان کے چیف جسٹس کو، PDM کی حکومتوں سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اور ایک چیز میں اور اب کہنا چاہوں گا، عورت مارچ والوں کا ان کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے، ہیومن رائٹس والوں کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے، لیکن دس از دا ٹائم کہ وہ کھڑے ہوں. صرف ایک آدمی سے ایک بیان نکلوانے کے لیے اس کی عورت کو برہنہ کرنے کا ایک گھناؤنا کھیل جو انہوں نے وہاں پہ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بدلے میں اس آدمی سے وہ سٹیٹمنٹ لیا ہے. یعنی یہ بنانا ریپبلک ہے، آپ نے اٹھا لیا، اٹھا کے آپ لے گئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹ دو ہماری مرضی کا. وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، میں نہیں دیتا. تو اس کو کہتے ہیں جی اب ہم تیری وائف کے ساتھ یہ کریں گے. یہ تو لمٹ سارے کراس ہو گئے ہیں. اب اس کے اوپر سب کو نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ سول سوسائٹی کو،
وکلا کو پہلی مرتبہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جو سیکٹری ہیں وہ خاتون منتخب ہوئی ہیں، تو ایک یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور دوسری طرف ایک خاتون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. خواتین کو آگے آنا چاہیے اور آ کر اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جتنے بھی پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں اسپیسیفکلی عورت مارچ کے عورتیں، سر جب تحریک انصاف کا دور تھا تو کوئی ریپ کا واقعہ بھی ہو جاتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ عورت مارچ کی تمام خواتین پلیٹ فارم کو لیڈ کیا کرتی تھی. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد سے تو لگتا ہے جیسے عورت مارچ غائب ہی ہو گیا، کوئی کسی کیس کے حوالے سے وہ آگے نہیں. وہ علامہ اقبال کی بہو کے اوپر جو ٹارچر ہوا، جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، بچیوں کو ہراساں کیا گیا، بچوں کو ہراساں کیا گیا، جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہوا اور باقی لوگوں کے ساتھ، اس پہ عورت مارچ والوں نے آواز نہیں اٹھائی. جی سر. وہ ایسا لگتا ہے کہ عورت مارچ والوں کو پھر فنڈنگ وہاں سے ملتی ہے، یہ شک کرنا پڑے گا آپ کو. سر ہمارے اس سیاسی ماحول کے اندر خواتین کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی جانب سے مریم نواز پر پرسنل اٹیک کیا گیا، ان کو بگڑی ہوئی بچی قرار دیا. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سیاسی قائدین کو اپنا جو ماحول ہے اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا چاہیے اور خواتین کی عزت کا احترام کرنا چاہیے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، اور یہ ہونا چاہیے. خواتین کا احترام ہونا چاہیے اور ہر طرف سے ہونا چاہیے. نہ عمران خان کی بیوی کو جادوگر نہیں کہا جانا چاہیے اور نہ مریم نواز کو بگڑی ہوئی عورت کہا جانا چاہیے. لیکن دیکھیں جو ججز کے خلاف زبان استعمال ہوئی ہے اور وہ مریم نواز نے کی ہے، کوئی بہت بڑی زیادتی ہے. یعنی عمران خان صاحب نے صرف ایک جج کا نام لیا تھا اور اس کے بعد ان کے اوپر کیسز بن رہے تھے، توہین عدالت لگ رہی تھی، بینچ بن گئے تھے، ان کو جا کر وہاں معافی مانگنی پڑی، معاملہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا تھا. اور اس سے 10 گنا زیادہ مریم نواز صاحبہ نے سٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی توہین کی ہے، ان کے اوپر گھناؤنے الزامات لگائے ہیں. اس کے باوجود نہیں، یعنی اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہو رہا، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. سر خان صاحب نے آج ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مریم نواز عدلیہ پر تنقید اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ وہ الیکشن ڈیلے کروا سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز کا پریشر ہے جوڈیشری کے اوپر، یہ کام کر جائے گا یا عدلیہ آئین کی روح سے ہی فیصلہ سنائے گی؟ دیکھیں عدلیہ کو آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور شاید وہ ایسا ہی کریں گے. مریم نواز کو اس بات کا پتہ ہے کہ آئین کے مطابق میرٹ کے اوپر جب بھی یہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو الیکشن میں ہی جانا پڑے گا. وہ صرف کر یہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مریم نواز بار بار یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ عمران خان کی اس وقت کی سیاست ان کے گاڈ فادر اور ان کی باقیات کی وجہ سے قائم ہے. یہ ایسا کون سا گاڈ فادر ہے اور ایسی کون سی باقیات ہے جو عمران خان کو سیاسی طور پہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں وہ جنرل فیاض کا نام لیتی ہیں. جنرل فیاض اب آرمی میں نہیں ہے، وہ چکوال کے رہنے والے ہیں، وہ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے ہیں، اب تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ اس نے عمران خان پہ احسانات کیے ہیں، تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کون سے احسانات کیے ہیں. جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو جنرل فیاض کہیں نہیں تھے، ڈی جی آئی ایس اے نوید مختار صاحب تھے اور جنرل باجوہ تھے چیف. جب نواز شریف صاحب جیل گئے تو اس وقت بھی جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور نوید مختار ڈی جی آئی ایس اے تھے. لیکن جب نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے 50 روپے کا اسٹامپ دے کر، اس وقت ڈی جی آئی ایس اے جنرل فیاض حمید تھے. جس آدمی کی دور میں سلمان شہباز کو پاکستان سے بھگایا گیا وہ مدد جنرل باجوہ نے کی تھی. جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے بہت سارے احسانات ہیں شریف فیملی کے اوپر. ان کو بہت ساری ڈیلز لے کر دی ہیں، ان کے لیے بہت ساری نرمیاں پیدا کر کے دی ہیں، لیکن شریف خاندان احسان فراموش ہے. اور یہ بات بہت سارے ایسے لوگ جو ماضی میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ہم نے یہ بنایا اور اس نے ہمارے سر پہ لات رکھ کے ہمیں دبا دیا. تو وہ ان کا یہ ہے کہ جو بھی ان پہ احسان کرتا ہے یہ اس کے ساتھ پھر شر کرتے ہیں، اس کے ساتھ خرابی کرتے ہیں. جنرل فیاض کے ان پہ بڑے احسانات ہیں، جنرل باجوہ کے ان پہ بڑے احسانات ہیں، اور شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کا فیصلہ جنرل فیاض نے اور جنرل باجوہ نے کر لیا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے کچھ مطالبات اس وقت فوج کے نہیں مانے اور عمران خان کی سیٹیں بہت زیادہ تھیں
تو اس لیے پھر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا پینترا بدلنا پڑا کہ نہیں یہاں پہ اب بنا نہیں سکتے, اور بعد میں پبلک کا ریئیکشن بھی آئے گا, تو پھر عمران خان کو موقع دیا گیا, انہوں نے پھر حکومت بنا لی اپنی. اور دیکھیں جس کی بھی حکومت بنتی ہے پھر اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ تو دیتی ہے, لیکن یہاں پہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے فوراً بعد, جب 2019 میں انہیں ایکسٹینشن ملی, عمران خان صاحب کی حکومت کو 1.25 سال ہوا تھا, تو اس کے بعد اپنا رویہ بدل دیا. اس کے بعد سے وہ لگاتار کہتے تھے بزدار کو ہٹاؤ, علیم خان کو بناؤ یا پرویز الہی کو بناؤ. وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ والا مطالبہ مانو, یہ والی بات مانو, وہ دباؤ بڑھاتے جاتے تھے بار بار. عمران خان کو ہٹانے کا پلان ان کا تھا 2020 میں, نواز شریف کے باہر جاتے ہی, لیکن 2020 میں کرونا وائرس آ گیا. حالات اتنے عجیب تھے کہ اس میں ایک پولیٹیکل تبدیلی اتنی بڑی ہو نہیں سکتی تھی. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ کورونا کا مشکل وقت جو ہے وہ اسی آدمی کو رہنے دیتے ہیں, یہ ڈی فیم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا بری طرح. تو 2020 میں اور 2021 میں کرونا بھی چلا گیا. پھر دوبارہ سے پلان کو ریویو کیا گیا کہ نہیں اب عمران خان کو نکالتے ہیں. تو پھر ان کو نکالتے بھی چند مہینے لگے, اور انہوں نے رجیم چینج آپریشن کو مکمل کیا امریکی آشرواد سے 9 اپریل 2022 کو. تو یہ اس طریقے سے ہوا سب. سر آپ نے ابھی احسان فراموشی کی بات کی, تو یہی بات تو عمران خان کے حوالے سے بھی کہی جاتی ہے. جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی احسان فراموش ہے, میں نے تو انہیں ہاتھوں سے پکڑ کر چلایا تھا. تو آپ اس حوالے سے, وہ ابھی ادھر ہی آئے ہوئے تھے میجر صاحب جنہوں نے یہ بات بتائی تھی. ایک آڈیو لیک ہوئی تھی نا, یاد ہوگی آپ کو, جن میں میجر صاحب نے کہا تھا کہ میجر صاحب کہانی سنا رہے تھے کسی اور کو, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ میں عمران خان کو انگلی سے پکڑ کے چلاتا رہا ہوں, اور میں اس کو یہ کرتا رہا ہوں, میں نے اس کو باہر سے پیسہ لے کر دیا, میں نے اس کا باہر ممالک کے اندر جو ہے وہ فارن پالیسی کو ٹھیک کر کے دیا, سارا کچھ کیا. یہی کلیم تھا نا. تو چلائے شہباز شریف کو. نہیں, جس باجوہ نے عمران خان کو چلایا اس سے شہباز شریف کیوں نہیں چلا؟ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد تباہی ہوئی یا بہتری آئی ہے؟ آپ بتائیں. سر تباہی آئی, خرابی پیدا ہوئی ہے نا عمران خان کی حکومت جانے کے بعد. تو وہ جو تباہی آئی ہے اس کو جنرل باجوہ نے روکا کیوں نہیں؟ اگر وہ اتنے قابل تھے, اتنے زبردست تھے, تو شہباز شریف کو یو اے ای سے, سعودی عرب سے, چائنا سے, امریکہ سے, جرمنی سے, فرانس سے, دنیا بھر کے ملکوں سے پیسے لا کر کیوں نہیں دیے انہوں نے؟ ان کو چاہیے تھا لا کر دیتے شہباز شریف کو پیسے. پھر ان کو چاہیے تھے, شہباز شریف صاحب تو بہت اچھی پالش بھی کر رہے تھے, ان کی بھی انگلی پکڑتے, ان کو بھی چلاتے, اور انہیں کہتے کہ آؤ اس ملک کو گلے گلزار بنا دیتے ہیں. کیوں نہیں چلا پائے جنرل باجوہ؟ دیکھیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میں اس کو چلا رہا تھا. بھئی جو اس کو چلا رہا تھا وہ نالائق تھا, نہیں چل رہا تھا, تو یہ لائق والا آیا, اس کو چلا لو. عمران خان تو نالائق تھا نا یہ کہتے ہیں, اور عمران خان کو باجوہ کو چلانا پڑا تھا. شہباز شریف تو بہت لائق ہے, تو باجوہ شہباز شریف کو کیوں نہیں چلا پائے؟ اور ابھی بھی جنرل باجوہ کے جانے کے بعد ایک اور شخص اسی نشست کے اسی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا نا, جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں, چلائیں شہباز شریف کو. ایسے نہیں ہوتا, یہ آدمی کی اپنی قابلیت ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزوں میں فوج اپنا اثر رسوخ رکھتی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں کھڑا ہے. میرے خیال میں اس ادارے کو اپنی ڈومین میں واپس جانا چاہیے, اور موقع دینا چاہیے سیاستدانوں کو کہ وہ بھرپور طریقے سے کام کریں اور اپنی مداخلت کو یہ کم سے کم کریں. یہ کرتے یہ ہیں کہ جتنی اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ ہم نے کی ہیں, اور جتنا برا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس لیے جب یہ اپنی ڈومین میں چلے جائیں گے تو صرف اپنی ڈومین کے لیے کلیم کر سکیں گے, اس کے لیے ان کے دعوے ہوں گے, اس کے لیے یہ جواب دہ ہوں گے. تو جب تک یہ لوگوں کی ڈومین کے اندر رہیں گے تو ان کی اچھی چیزوں کو اون کر لیں گے, اور بری چیزوں کو کہیں گے کہ نہیں یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا, منہ سے کہنا آسان ہوتا ہے. سر ہر بندہ یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ موجودہ سیاسی ہجان کا واحد حل الیکشن ہے, لیکن مقتدر حلقے اور جو ہماری حکمران اتحاد ہے وہ اس بات پر بضد ہے کہ کسی بھی طریقے سے قانونی لوپ ہول سے ذریعے الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری پر کیا یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے, اور اگر ان کیس الیکشنز نہیں ہوتے تو آپ کیا سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں؟ الیکشن تو ہوں گے جی, ڈیفینیٹلی ہوں گے. آئین پاکستان کہتا ہے, تو میں تو ہمیشہ آپٹیمسٹ رہتا ہوں, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے, 90 دن کے اندر ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے باہر نہیں جائے گی, الیکشن کروائے گی. تو یہ تو 2 صوبوں کے الیکشن ہو جائے گے, وفاق کے کب کروانے ہیں وہ فیصلہ کر لیں خود ہی, لیکن یہ الیکشن ہوں گے اور ہونے چاہیے. یہ سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں صرف ہار کے خوف سے. باہر نکلیں آپ, اب تو جاتی ہیں, مائک پکڑ دیں اور پیدل چلنا شروع کر دیں. جو لاہور کے بہترین رپورٹرز ہیں جو پی ایم ایل این کو کور کرتے ہیں, ان کی کل میں باتیں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ 25 میں سے 20 سیٹیں پی ایم ایل این ہار رہی ہے لاہور کے اندر سے, جو ان کا گڑھ ہے.
جہاں وہ بہت طاقتور ہیں. تو یہ تو بچے صورتحال ہے. سیاست میں ہار جیت تو سیاست کا ایک حصہ ہوتا ہے. کبھی کسی سیاسی جماعت پر زوال ہوتا ہے, کبھی کسی سیاسی جماعت پر عروج ہوتا ہے. تو یہ جو الیکشن سے بھاگ جانے والی روایت پڑھنا شروع ہوگی ہے, آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں کہ سیاست پر اس کے کیا اثر ہوگا؟ میں نے آج ایک ٹویٹ کیا, اس پہ میں نے لکھا تھا کہ ایکچولی ان کو ڈر یہ نہیں ہے کہ عمران خان واپس آ جائے گا, انہیں ڈر یہ ہے کہ وہ آئے گا تو آپریشن کرے گا. بس یہ مسئلہ ہے. کسی کو لگتا ہے میری نوکری خراب ہو جائے گی, کسی کو لگتا ہے میری عزت خراب ہو جائے گی, کسی کو لگتا ہے کہ میرے کیس کھل جائیں گے, کسی کو لگتا ہے کہ مجھے پیسے میرے چھن جائیں گے, کسی کو لگتا ہے کہ میرے سے سوال پوچھا جائے گا, کسی کو لگتا ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا. تو ہر بندے کا اپنا اپنا خوف ہے. کسی کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہم نے اتنے عرصے سے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اوپر, وہ قبضہ چھوٹ جائے گا. تو اس ڈر سے یہ لوگ الیکشن میں جانے سے کترا رہے ہیں. یہ بات ہے. سر, آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب نے ایک بغیر وجہ کا اپنے حوالے سے خوف کریٹ کر رکھے؟ ہارون الرشید بھی فرماتے ہیں کہ عمران خان سے لوگ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سیاسی لیڈر اپنے آپ کو اس طریقے سے دکھانا شروع کر دے تو سسٹم کے اندر موجود لوگ ان سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی مخالفت اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا عمران خان کو تھوڑا لائٹ ٹون کرنی چاہیے اب؟ ایک بات ہوئی تھی, ایک دن عمران خان صاحب بیٹھے تھے, کچھ لوگ ان کو ملنے آئے تھے اور وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو عمران خان نے کہا تھا کہ 3 چیزوں کے اوپر میں کسی بھی وقت بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں, جب مرضی بیٹھ جاؤ, جس کے ساتھ مرضی بٹھا دو. نمبر 1 الیکشن اور ریفارمز, الیکشن کروائے جائیں, ان کی ریفارمز کہ کیسے ہونے ہیں. نمبر 2 فوج کا سیاست میں کردار کیسے ختم کرنا ہے, اس کے لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ابھی بیٹھ جاؤ, ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کیسے ہوگی اور فوج کا کردار کہاں تک محدود ہو جائے گا. میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. تیسری چیز انہوں نے کہی کہ میں معیشت کے حوالے سے کہ پاکستان کی معیشت کیسے چلانی ہے, 25 سال کا بے شک روڈ میپ بنا لیں, بیٹھ جائیں, میں اس کے اوپر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ 3 چیزوں پہ ان کا, وہ کہتے ہیں کنسنسس کے لیے میں ریڈی ہوں, آئیں بیٹھیں بات کریں. لیکن یہ جب بھی بیٹھنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے آپ ہمیں معافی دیں, آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. NRO جو ہے وہ عمران خان کی چھیڑ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے لوٹ مار کی ہے, جس نے پیسہ بنایا ہے, وہ اب جواب دے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے ابو ایک ایماندار آدمی ہیں اور انہوں نے آپ کو بڑی محنت سے پال کے پڑھایا اور آپ کو یہاں تک پہنچایا. اب آپ ایک جاب کر رہی ہیں, ایک کام سیکھ رہی ہیں, ایک فیلڈ میں آئی ہیں, آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. آپ کے مقابلے میں ایک کرپٹ آدمی کی بیٹی, یعنی جس کے والد صاحب نے بڑی کرپشن کی ہے, ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے, اور وہ ایجوکیشن بھی اپنا مزے سے اس نے حاصل کی اور اس کے بعد اس کو سٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی. وہ چاہے تو اپنا چینل کھول کے بیٹھ جائے, وہ چاہے تو اپنا بزنس کر لے, وہ چاہے تو بہت ساری چیزیں کر لے. تو کیا آپ دونوں کو ایک جیسی اپورچونٹی ملی ہے؟ نہیں ملی نا. تکلیف نہیں ہوتی اس بات کی؟ بالکل. بس یہی بات ہے جو عمران خان کو ڈیل نہیں کرنے دیتی کہ ایک جس نے آگے بڑھنا ہے وہ اپنی طاقت پہ بڑھے نا, اپنی ہمت پہ بڑھے. یہ کیا ہوا کہ آپ نے 2 نمبری کی, فراڈ کیا اور پھر آپ نے اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کر دی اور ان کو بہت زیادہ آپ نے دوسروں سے ہٹا کر, یعنی یہ تو باقی لوگوں کا استحصال کرنے والی بات ہے. اس لیے وہ نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی چیزیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, ایون میرے پہ جو گولی چلی ہے یہ والا کیس بھی چھوڑتا ہوں, لیکن NRO نہیں دوں گا. میں جو پیسہ قوم کا لوٹا ہوا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. وہ یہ کہتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, یہ تھے عمران ریاض خان. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے ان کی رائے جانی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے IRK نیوز. اللہ حافظ.